بھائیوں نے بہت اچھا پڑھا. میں بڑا متشکر ہوں فیصل بھائی کا کہ انہوں نے یہ سعادت بخشی. بچوں نے اس سے پہلے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تقریر کے موقع پر ہی کیونکہ میں آیا ہوں. ہم صرف 2-3 منٹ کی تقریر سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اس کے پیچھے اساتذہ کے ہفتے ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہنوں نے میری نے جو ٹیچرز ہیں بچوں کے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. بچوں نے سب بچوں نے بہت فلوئنٹلی بولا ہے، کوئی بچہ فمبل نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ اس کو میں فیصل بھائی کی کرامت کہتا ہوں. اسکول میں گورنمنٹ میں بھی جاتا رہتا ہوں، حالانکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت ہی باادب طریقے سے مینجڈ ایک کراؤڈ ہوتا ہے. اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں بچے چھوٹے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سب کو سن رہے ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ اٹھا لو والیوم تھوڑا آ جائے زیادہ، آپ کو تھوڑی سی کم مطلب سمجھ آئے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شامل ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسان کلام یہ نصیر الدین سمجھ نصیر آئے، آسان کلام. کوشش کرتا ہوں. جی ضرور. سبحان کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ. جہاں چٹکتی ہے کلیاں درود پڑھ پڑھ کر، جہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ. چٹکتی ہے کلیاں درود پڑھ پڑھ کر، جہاں گلوں کے لبوں پر سلام. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس در پہ چلا ہوں میں گلدستہ نعت کا لے کر، جہاں سوا کو شور خرام کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. میری نجات کو کافی ہے حشر میں تابش، حضور کہہ دے ہمارا گناہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری نجات وہ کافی ہے حشر میں تابش، سبحان اللہ. حضور کہہ دے ہمارا غلام آتا
ہے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اس باب کرم میں ایسے طلبی ہو سر جتنا جھکے اتنا ہی اونچا نظر آئے سبحان اللہ یہ سائے میں سر یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے آئے ہم یہ سائے میں سر اٹھا کے جلے سبحان اللہ وہ کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے سبحان اللہ وہ کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا وہ حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا واہ جی واہ سبحان اللہ نصیر ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کیسا رسول جو بخشوانے پہ آئے تو کے چلے جو بخشوانے پہ کلام ہے مل کے سارے پڑھیں گے ناصر بھائی سنیے کلام
حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ۔ بچے شامل ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کٹے عباس کے بازو، علی کے بیٹے نے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کٹے عباس کے بازو، علی کے بیٹے نے مگر نہ کٹنے دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شعر ہے بڑا سنت تھوڑا باریک شعر ہے اور یہ آزمایا ہوا ہے، یہ قبلہ زیر سے سماعت کرائیے گا۔ یہ دو صدا یہ دو صدا یہ دو صدائیں، دو صدائیں، یہ دو صدائیں، دو صدائیں سے مراد دو صدائیں مطلب ٹو، یہ دو صدائیں کسی بھی دور میں نہیں آسان، بے شک۔ علی کا نام ہو یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر پہ عرفانہ کلام کے جوش جی آ
ہار سنگار کرو کیڑیو میرے ساجن دور گئے اولے بیٹھ بنا دے روی مینو دس دور گئے سجن جنا دے یار بچھڑ گئے بچے اور گئے سامنا تیری یاد وچ بھول گئے ہار سنگار وے سولا تیری یاد وچ بھول گئے ہار سنگار وے ساملا وے جے دعا ملے دل جانیا جے دعا ملے دل جانیا گئیاں گزر مدت رہانیاں تینو واسطے پئی پانیاں کدی لے نمانی بسار او سامنا سستی کے ساتھ تو سستی کا نام نہیں لیا جاتا جی سستی کا نام لیں دوبارہ سے زور سے نعرہ لگائیں نعرہ حیدری اب پتا چلا کہ آپ کچھ تھوڑے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان خان محمد مدثر امانت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں گے محمد مدثر امانت صاحب سردار جو تو جگدار تیری نوکر کل کہنا وہ سردار جو دو وہ تیری نظر کھل کہنا تیرے حکم سے سورج مڑ پہنے تیرے حکم سے ہوتی رات تیری حاکم حمد ثنا سبحان اللہ یہ تھیتنی کدن اوقات الحمدللہ او قرآن حضور نات الحمدللہ مناز او قرآن تیری بس نات
سرداریاں سبحان اللہ مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمدی پہ ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمدی پہ ختم ہو گئیاں دلداریاں یاریاں محمدی پہ ختم ہو گئیاں سرداریاں او سرداریاں مختاریاں محمدی پہ ختم ہو گئیاں وہ دلداریاں یاریاں دلداریاں یاریاں محمدی پہ ختم ہو گئیاں وہ سرداریاں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اکسا دے وچ یوسف کے کہ سونا ہمیں برباد خدا سبحان اللہ اکسا دے وچ یوسف کے کہ سونا ہمیں وہ برباد خدا وہ قدرت دیاں شاہکاریاں محمدی تے ختم ہو گئیاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمدی تے ختم ہو گئیاں سرداریاں سبحان اللہ واہ کہ چند توڑ کے ہو چھوڑے کے سبحان اللہ کہ چند توڑ کے چھوڑے کے سورج پیچھے موڑے کے اے عظمتاں سن ساریاں محمدی تے ختم ہو گئیاں اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سبحان اللہ واہ کہ رتبہ کسے رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہوں کوئی بیانا ہی نہیں وہ نبوت دیاں وہ کل باریاں محمدی پہ ختم ہو گئیاں نبوت دیاں وہ کل باریاں نبوت دیاں وہ کل باریاں محمدی پہ ختم ہو گئیاں وہ سرداریاں مختاریاں محمدی تے ختم ہو گئیاں شامل سے دو تو تین شیر درود شریف صلی اللہ
علیکہ یا آواز نہیں آ رہی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سارے یار حضور دے سونے سبحان اللہ بے شک بے شک سارے یار حضور دے سونے پر یار گار دیاں کیا وہ باتاں کتنا پیارے نبی نام بڑیاں ادھے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یارے حضور دے سونے نے سبحان اللہ بھائی ایسا توجہ صدیق دیا چڑی کے نبی مستی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق دیا چڑی عشق نبی مستی ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے وہ پہرےدار دیاں کیا وہ باتاں نے سبحان اللہ ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے سارے یارے حضور دے سونے نے عاشق نے عشق یہ تو صدیق پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیا دل لے کے گار کے چلے وہ منظر پیش کر عاشق نے کندیاں تے سونا جد چایا سبحان اللہ اے منظر ویکھ کل نوری حبدار دیاں کیا باتاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے یار حضور دے سونے نے بے شک انج پریت نبی نالے واللہ گھر کوئی نہ چیز بچائیے انج پریت حضور نال واللہ گھر کوئی نہ چیز بچائیے اے جذبہ دیکھ عمر بولے سارے یار دیاں کیا باتاں نے
سارے یار حضور دے سونے سبحان اللہ سبحان اللہ اسد بھائی میں ایک شعر ایڈ کروں دعا دی سارے یار حضور دے سونے اے عشق ظہوری ہو کئی باری مرنے تو پہلو مار لائے سبحان اللہ اے عشق ظہوری ہو کئی باری نے تو پہلا مار گئے دکھ سہ کے یہ دکھ سہ کے باندھے سینا سے اٹھائے جان میرے جدا عشق دی اگلی گل این کشین نبھاون ہو کے دکھ سہ کے حسین ناز اٹھائے جان دینے اکھیاں میرے جدائی بچ میں خود بنائے میں سبھی کسے تے پیار نہیں آیا نظر تیرے تینوں جیتا بنا میرے بھائی آنا ناوے سخاوت کسی اکبر نہ پوچھتے ہو میں ایسے غریبی لٹا سبحان اللہ
درود شریف پڑھیں ایک بار. یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب فیصل بھائی بڑا مشہور کلام اور سمپل ہے کلام. کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں گے کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور اپنے منگتے کہ فہرست میں رکھتے مجھے اپنے منگتا کہ فہرست میں رکھتے مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے کا منگتا اور میرے ہائے کرتے ہیں وہ کرتا میرے کرتے ہیں وہ کرتا میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دست بسا ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ کتنے اعلیٰ کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے
سے بستا اور مجھ پر دنیا کے سارے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ میرے آقا ہے میری بات بنانے والے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے سے بستا اور کٹ کے شبیر کر پر میں کیا ہے اور کی ثابت کیا اس طرح نبھاتے ہیں نبھانے والے نبھاتے ہیں نبھانے والے ایسے بسا ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے تیرے ذہن بات بچھاوا تیرے ذہن بات بچھاوا تو علی علی کی طاقت بولے علی کی طاقت تیرے ذہن بات بچھاوا تیرے ذہن بات بچھاوا تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت تینوں ایک نکتا سمجھانا تینوں ایک نکتا سمجھایا تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت تیرے ذہن بات بچھاوا ولی علی کی طاقت تیری ہوسی بلے 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 اوپر کے نصب کے بلے ذرا اونچیاں کر کے پاوا ذرا اونچیاں کر کے پاوا تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت تینوں ایک نکتا سمجھانا تینوں ایک نکتا سمجھاوا تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت ہو نارا لا پر جیسا ہو نارا لا پر جیسا تیرا لڑکے دو جیسا تیرا مٹنے سکتا نہ ہوا تیرا مٹ نہیں سکتا نہ ہوا تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت اوتھے نال بلا لے
جاری بلال بلا دے جاری تینو ناچر جاندی واری میں ود چایا تے کراواں میں ود چایا تے کراواں تو علی علی کیتا کہ تو علی علی کیتا کہ تیرے ذہن وچ بات بٹھاواں تیرے ذہن وچ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کہ انداز کے اندر پڑھتے ہیں. اللہ پاک ان کا پڑھنا اور ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے سننا قبول اور منظور فرمایا. اپنی بارگاہ میں صبح سے بچے بیٹھے ہیں اور کچھ تھوڑے سے مضطرب بھی ہیں، اور بہرحال مختصر سے وقت کے لیے 5-7 منٹ کے لیے آج کی جو اپنا ڈائریکٹر ادارہ باب الریان ایجوکیشنل کمپلیکس والقلم اسلامک اسکول رسول پور تارڑ حضرت العلامہ مولانا پروفیسر غلام مرتضیٰ صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے. مختصر وقت کے لیے ہوگا، اپنی سماعتوں کو حاضر رکھ کر بات سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا اور پروگرام کا اختتام ہوگا. اور آپ کے لیے بچوں کے لیے خصوصی لنگر کا بھی اہتمام ہے، تو جانے کی بھی جلدی نہیں کرنی، لنگر بھی کھا کے جانا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ہمارے رزق کے اندر بھی اور آپ کے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے. حضرت العلامہ مولانا پروفیسر غلام مرتضیٰ صاحب. کیا کر دیا آپ نے سارا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی. بڑی ہی خوبصورت، شاندار، جاندار یہ تقریب سری عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر انعقاد پذیر ہے، بالکل اب اختتامی لمحہ ہے. یہ تقریب اس حوالے سے منفرد بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم مہمان خدائے کرام، نعت خواں حضرات اور علماء کرام کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں، وہ انداز بھی موجود ہے. ہمارے انتہائی معزز مہمانان گرامی قدر محترم مدثر امانت صاحب، محترم ناصر علی پنجتنی صاحب اور محترم اسد آفتاب ایڈوکیٹ صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضریاں لگوائی ہیں، تشریف لائے، پڑھا، آپ نے سنا. اور دوسرا پہلو آپ نے دیکھا کہ بچے صبح سے لے کر بڑے شوق سے انہیں انتظار تھا کہ ہمیں بھی اسٹیج پر بلایا جائے، نعت کی صورت میں حاضری پیش کریں یا تقریر کی صورت میں حاضری پیش کریں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ اسٹیج پہ آتے ہوئے بچے گھبراتے ہیں، انہیں پرفارم کرنا آسان نہیں ہوتا، لوگوں کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا. اور میں آپ کو اپنے تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں. میں نے تدریس کی ہے، تقریباً 34 سال میں نے فیصل آباد میں گزارے، 10 سال پڑھنے کے نکال میں، تو تقریباً 24 سے 25 سال میں نے پڑھایا، اور 18 سال میں نے سپیریئر گروپ آف کالجز میں پڑھایا ہے، وائس پرنسپل رہا، پرنسپل رہا، مطلب بچوں میں ہی میں نے ساری زندگی گزاری. وہاں ہم بچوں کو نکالتے تھے. اب یہ فیصل آباد شہر کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا سٹی ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے، پڑھی لکھی فیملیز ہیں. ہم بچوں کو نکالتے تھے تلاوت کے لیے، تو آپ یقین جانیے اتنے افسردہ ہو جاتے تھے. 1 2 3 بچے بڑی مشکل سے نکلتے تھے جو 2 4 آیتیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے.
پھر نعت کے لیے نکالنے 2-4 نکلنے، شوق ہی نہیں تھا بچوں کو، انداز ہی نہیں بچوں کو پڑھایا گیا سکھایا گیا۔ تقریر کے لیے نکالنا تو بڑے چن چن کے 2-4 بچے نکالنے، اور پھر اس پہ اسپیشلی محنت کرنی، اور پھر ان کو کانفیڈنس دینا، پھر ان کو اسٹیج پہ لانا، اور بڑی تیاری کے بعد ہم نے ان کو مقابلے میں لے کے آنا۔ یہ میں نے 18 سال دیکھا۔ یہ خوش قسمت ہیں آپ والدین اور یہ بچے کہ بحمداللہ تعالی یہ کلاس پریپ سے لے کر 10ویں کلاس تک ہمارے پاس موجود ہیں، اور سب میں صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تیاری کی ہے، یہ شوق اتنا بے چین کیا ہوا ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیج دیں، ہم پرفارم کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جو کمپلیمنٹ آئے اسد آفتاب صاحب کے، یہ یادگار ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی محافل دیکھی ہیں، کمپٹیشنز دیکھے ہیں، بچوں کے مقابلے دیکھے ہیں، لیکن یہاں آ کر جو انہیں بھی ہماری طرف خوشی محسوس ہوئی۔ یہ تمام والدین، ادارے کے اساتذہ، ٹیچرز اور تمام مینجمنٹ اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے۔ صرف اب پیغام دینا چاہتا ہوں، صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی لمبی محافل آپ بھی اٹینڈ نہیں کرتے، آپ کا بھی مزاج میں جانتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغام دے کے اس کے بعد محفل کرتا ہوں۔ ہم نے بات کی ہے رحمت عالم کی، ہم نے دستک دی ہے رحمت عالم کے دروازے پہ، صبح سے نعتیں پڑھی ہیں ان کی، دامن پکڑا ہے ان کا، اور یہ دامن ایسا دامن ہے جو پکڑ لیتا ہے کبھی معلوم نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ صرف 3 سے 4 منٹ کی بات ہے، آپ توجہ سے سن لیں، اس کے بعد باتیں جتنی مرضی آپ دل کرے کیجئے۔ جو بھی اس دامن کو پکڑ لیتا ہے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ جنگلوں میں کھڑے ہو جائیں جا کر تو ہرنیاں بھی ان کے دامن میں پناہ لیتی، درندے وحشی درندے بھی ان کے دامن میں پناہ لیتے، جانور بچھو حشرات الارض اور سانپ بھی ان کے دامن میں پناہ لیتے، بے جان اشیاء شجر و حجر درخت اور پتھر ان کے سامنے چلے جاتے تھے حضور، وہ پکار کر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ بھی ان کے دامن میں پناہ لیتے۔ اور اس امت کی نجات اسی میں ہے، آپ کی میری ہم سب کی بخشش و نجات اسی میں ہے کہ ہم حضور کے دامن رحمت میں ہمیشہ پناہ لیتے ہیں۔ جب تک یہ امت حضور سے وابستہ رہے گی، تعلق میں رہے گی، نجات میں رہے گی۔ جتنا تعلق اور واسطہ حضور سے کمزور ہو جائے گا یہ امت برباد ہو جائے گی۔ اس کی نجات حضور کے عشق میں ہے، اس کی نجات حضور کی محبت میں ہے، اس کا درجہ، اس کی بلندی، اس کی عافیت صرف اور صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ عشق پھر ہمیں ادب سکھاتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ پھر ہمیں نمازی بناتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ پھر ہمیں قرآن کا قاری بناتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ حضور کا نعت خواں بناتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ علم و ادب دین سکھاتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ زندگی کا امن سکون بخشتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جس کی ابتدا بھی عافیت ہے، اس کی انتہا بھی عافیت ہے۔ اب آخری مثال دے کے بات ختم۔ ایک نام ہے حضرت محمد ابن سلیمان جسولی، شیوخ بڑے حضرات علماء جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات شریف۔ اس کتاب میں صرف درود شریف لکھے، کیا لکھا ہے؟ صرف سننے والی بات ہے، صرف درود شریف لکھے اور اس کی 7 منزلیں بنائیں۔ درود شریف لکھے ہیں، ایک منزل ہے اس میں درود شریف ہیں، ان کے فضائل نہیں لکھے، کوئی معجزات نہیں لکھے، فضائل صرف درود شریف ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح درود شریف لکھے۔ ایک منزل میں درود شریف مکمل ہوئے، پھر دوسری منزل بنائی اس کی، پھر تیسری بنائی، 7 منزلیں بنائی ہیں۔ اور صوفیاء کا ایک طریقہ ہے جو بڑے بڑے درجوں پہ بیٹھے ہوئے اس شاخان مصطفیٰ ہیں، وہ اس درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنا ہمیشہ وظیفہ میں رکھتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، جمعہ والے دن نماز فجر کے بعد شروع کرتے ہیں، ایک منزل پڑھ لیتے ہیں،
اگلے دن دوسری منزل، اگلے دن تیسری منزل، اگلے دن چوتھی منزل، 7ویں دن 7ویں منزل مکمل ہوتی ہے، 8واں دن جمعے کا ہوتا ہے، پھر پہلی منزل پر آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی بھر کا صوفیاء کا وظیفہ۔ اب اس میں برکتیں کیا ہیں؟ حضرت سلیمان جزولی سے پوچھا گیا آپ نے یہ کتاب درود پاک پر لکھی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ سارا ہی درود شریف لکھ دیا آپ نے، کیا برکتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ آپ فرمانے لگے وجہ بڑی سادہ ہے مگر بڑی اہم ہے۔ میں ایک سفر میں تھا، راستے میں تھا، شام کا وقت ہو رہا تھا، عصر کی نماز قضا ہو رہی، ایک گاؤں کے باہر میں نے قیام کیا، سواری سے اترا کہ نماز عصر ادا کروں۔ اب میں نے دیکھا وہاں پر ایک کنواں ہے اور اس کا پانی بڑا گہرا ہے، وضو کے لیے مجھے پانی نہیں مل رہا تھا۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کوئی رسی مل جائے اور ڈول مل جائے کہ میں اس کنویں سے پانی نکال کے وضو کر کے نماز عصر پڑھ لوں، اگر میں لیٹ ہو گیا تو عصر کی نماز قضا ہو جائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، تب وہ دو کر رہا ہوں، کوئی رسی کوئی ڈول میرے ہاتھ چڑھ جائے تاکہ وضو کے لیے پانی نکالوں۔ مجھے نہ رسی مل رہی ہے نہ ڈول مل رہا ہے۔ میں نے دیکھا میرے قریب ہی اس گاؤں میں ایک مکان ہے، نکڑ پہ کچا ہے، اس کی چھت پہ ایک بچی کھڑی ہے، عمر ہے 7-8 سال، صرف 7-8 سال کی بچی۔ اب یہ مائیں توجہ کر، 7-8 سال کی 9 سال کی بچی کھڑی ہے۔ اس نے مجھے آواز دی چچا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹا میں رسی اور ڈول دیکھ رہا ہوں، مجھے پانی چاہیے وضو کے لیے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ وہ مسکرائی، اس نے کہا چچا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے محمد ابن سلیمان جزولی۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور نام بڑا مشہور تھا۔ اس بچی نے بھی سن رکھا تھا، کہنے لگی چچا نام تو بڑا مشہور ہے، سن رکھا ہے، چرچا تو بڑا ہے آپ کے نام کا، شہرت بڑی ہے، عالم بھی بڑے ہو، بڑی دور تک نام گونجتا ہے، اور پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کنویں سے ڈول رسی کے بغیر پانی کیوں نہیں نکال لیں گے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ رسی ڈول کے بغیر پانی نکالنا کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا چچا اتنا بڑا نام کیسے بن گیا پھر آپ کا، اگر رسی ڈول کے بغیر پانی نہیں نکال سکتے ہو؟ میں نے کہا چچا بیٹے مجھ سے تو ممکن نہیں، تم نکال سکتے ہو؟ اس نے کہا چچا میں نکال سکتا ہوں۔ میں نے کہا نکالو۔ اس نے کیا کیا، کچھ پڑھا اور پڑھ کے کنویں کی جانب منہ کر کے تھوک دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے کنواں ابلنے لگا، پانی کناروں تک کان پہنچا۔ وہ مسکرانے لگی اور اس نے کہا چچا وضو کر کے نماز پڑھ۔ میں نے کہا بیٹا اب نماز میں بعد میں پڑھوں گا، بڑے بڑے شیخ بھی دیکھے ہیں، مرشد بھی دیکھے ہیں، استاد بھی دیکھے ہیں، مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا میں نے۔ عمر تیری چھوٹی ہے، باتیں تیری بڑی ہیں، درجے اور مقام تیرے بڑے ہیں، اب بیٹا مجھے بتا یہ درجہ کیسے ملا؟ نماز میں نے تب پڑھنی ہے جب تو نے مجھے یہ سمجھا دینا۔ میں نے کہا چچا اپنا کام کر، پانی مل گیا ہے وضو کر، نماز پڑھ، گھر جا، کیوں گہرائیوں میں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا اب نماز بعد میں، پہلے صرف یہ سمجھا دے راز کیا ہے۔ وہ بچی کہنے لگی چچا راز بڑا سادہ ہے، جب سے پیدا ہوئی ہوں، جب سے بولتے لگی ہوں، جب سے کلام کرنے لگی ہوں، اپنی زبان سے اپنے بابا ماما کا نام لینے لگی ہوں، تب سے میری ماں نے مجھے ایک ہی بات سکھائی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں میں نے آج تک پڑھا نہ میں بولی ہوں۔ میری ماں نے مجھے سکھایا بیٹا صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا رات ہو، ایک کام کیا پر اپنے نبی پر درود پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس میں نے 8-9 سال اپنی زندگی کے اور کچھ نہیں کیا، صبح بھی درود پڑھتی ہوں، دوپہر بھی درود پڑھتی ہوں، شام بھی درود پڑھتی ہوں چچا، اس کے علاوہ میری زبان پہ کوئی بات نہیں آتی، کوئی کلام نہیں آتا۔ درود پڑھتے پڑھتے 8-9 سال کی عمر میں اس درجے پر پہنچی ہوں کہ اب میں منہ سے بولتی ہوں اور اب تقدیر بنا کے زمین پر نازل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اب میں منہ کر کے کنویں کی جانب خطاب کروں وہ پانی دیتا، جانوروں کی طرف منہ کر کے کلام کروں وہ میری خدمت کرتے ہیں۔
क्योंकि मैं कुछ और नहीं करती, हर वक्त अपने नबी पे दुरूद पढ़ती रहती। सुभान अल्लाह। ये माएँ भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की ये तरबियत की है, ये माएँ भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है और ये पढ़ाया है और ये तरबियत की है और ये अंदाज दिए हैं। एक मैंने एक जगह पर पढ़ा, एक शायर ने कलाम पढ़ा, हिंदुस्तान के अंदर कलाम पढ़ा आका हुसैन की शान पर, जैसे अभी हमारे नाथ खां हजरात ने पढ़ा, और लोग झूमने लग गए, आंखों में आंसू आने लग गए। उस महफिल से एक हिंदू खड़ा हुआ, उसने कहा मेरा एक सवाल है मुसलमानों तुमसे, आका हुसैन की शान बड़ी है, उनकी मनकबतें पढ़ते हो, शाने बयान करते हो, रोते भी हो, रुलाते भी हो, मगर सवाल ये है कि हुसैन एक ही क्यों आया? उसके बाद हुसैन कोई नहीं आया, सिर्फ एक हुसैन क्यों आया? अब स्टेज पर बैठे सारे लोग खामोश हैं, किसी को जवाब नहीं आ रहा। अब मजमे से एक बुजुर्ग शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मैं इसका जवाब देता हूं, हुसैन दोबारा क्यों नहीं आया? उसने कहा इसलिए कि हुसैन के लिए माँ फातिमा चाहिए, इसलिए कि माँ फातिमा ही कोई नहीं आई। जब माँ फातिमा कोई नहीं आई तो दूसरा हुसैन कैसे आएगा? अगर माँ फातिमा आ जाएगी, जिसकी गोद में हुसैन तरबियत पाएगा, अगर माँ फातिमा आ जाएगी जिसका दूध हुसैन पिएगा, तो फिर हुसैन आएंगे इस उम्मत में, करबला वफा होगी। ये माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। वो बच्चे जिन्होंने इतनी काविश की, मेहनत की, तैयारी की मुकाबला हुस्न नात के लिए और मुकाबला हुस्न तकरीर में उन्होंने हिस्सा लिया, तो उनको इनामात से नवाजा जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा किबला वालिद ग्रामी हजरतुल अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद इकबाल साहिब से कि वो तशरीफ लाएं और इन बच्चों को प्यार से नवाजें, और साथ उनके गुजारिश करूंगा वालिद ग्रामी हाजी मोहम्मद रफीक साहिब वो भी तशरीफ लाएं और इन बच्चों को इनामात से नवाजें। मैं पोजीशंस को अनाउंस करूंगा और मेरे साथ इधर आओ सामने। जो बच्चे हैं वो अपना नाम सुनते जाएं और जल्दी से अपना इनाम वसूल करते जाएं, क्योंकि आप जितनी जल्दी इनाम वसूल करेंगे लंगर उतना नजदीक है आपके। आपकी माएँ भी काफी बेचारी बेचैन हैं, उन्होंने भी घर जाना है, हाड़ियां खानी है। तो मुकाबला हुस्न नात का ऐलान किया जाएगा। इसमें हमने कैटेगरीज बनाई हैं, दो इस तरह की कैटेगरीज बनाई हैं कि प्राइमरी लेवल तक हमने अलग मुकाबला करवाया है और प्राइमरी से ऊपर मैट्रिक लेवल तक हमने अलग मुकाबला करवाया है। तो प्राइमरी लेवल में मुकाबला हुस्न नात के अंदर जिस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की है वो है ज़याम बशीर। ज़याम बशीर आकर अपना इनाम वसूल करेगा। जल्दी पहुंचते जाएं, जल्दी, शाबाश, क्लैपिंग। तीसरी पोजीशन, हाँ जी, प्राइमरी लेवल पर जिस बच्ची ने दूसरी पोजीशन हासिल की है मुकाबला हुस्न नात में वो है नौरीन रज़ाक। नौरीन रज़ाक आकर अपना इनाम वसूल करेगी। वो बच्ची जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसका नाम है अरीफा एजाज। अरीफा एजाज जो है वो आकर अपना फर्स्ट पोजीशन का मुकाबला हुस्न नात में इनाम वसूल करेगी। इसके बाद मुकाबला हुस्न नात अपर प्राइमरी लेवल थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है हिफ्जा रानी। हिफ्जा रानी आकर अपना इनाम वसूल करेगी। दो पोजीशन हासिल करने वाली बच्चियां हैं जिन्होंने मिलकर नात पढ़ी, सफीना और अतीका। ये आके अपना इनाम सेकंड पोजीशन का हासिल करेंगे। शाबाश। जिस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसका नाम है नूरुलैन। नूरुलैन आकर अपना पहला इनाम वसूल करेगी फर्स्ट पोजीशन का। इसके बाद जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पोजीशन नहीं ली, उनकी हौसला अफजाई जरूर की गई है। उनका स्टेज पर आना ही बहुत बड़ा उनका एजाज है। तो प्रेप क्लास की बच्ची मनतशा असगर,
वो आकर अपना मेडल वसूल करेगी। मंतशा असगर। प्रेप क्लास की ही दूसरी बच्ची है सीमा बरशद। सीमा बरशद, सारे बच्चे जो यहाँ पे स्टेज पर आए वो सबको इनाम मिलेगा। अपने शूज उतार ले जल्दी से ताकि आप वसूल करते हैं। सीमा बरशद आकर अपना मेडल वसूल करेगी। सीमा आपको भी साथ खड़े करके मेडल पहना इंशाल्लाह। उसके बाद शाहान फयाज, शाहान फयाज आकर अपना मेडल वसूल करेगा। ये तीनों बच्चे क्लास प्रेप के थे जिन्होंने नात पढ़ी और मेडल वसूल किए। अब चौथा बच्चा है कशफ इमदाद। कशफ इमदाद बच्ची जो है वो आकर अपना इनाम वसूल करेगी क्लास 1 से। कशफ इमदाद। उसके बाद इनाम अपना मेडल वसूल करने आएगी आइमा अतीक। आइमा अतीक आकर अपना मेडल वसूल करेगी। उसके बाद जोया अफजाल, जोया अफजाल आकर अपना मेडल वसूल करेगी। उसके बाद उरूज फातिमा, उरूज फातिमा आकर अपना मेडल वसूल करेगी। जल्दी आ जाए शाबाश। उसके बाद हफ्सा रानी, अपना हफ्सा को तो मिल गया, हफ्सा को मिल नहीं गया, ठीक जी जी। अब उसके बाद मुकाबला हुस्न तकरीर के जो पोजीशंस हैं उनका अनाउंस किया जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर जिस बच्ची ने 3rd पोजीशन हासिल की है, यहाँ पर 2 बच्चियों ने 3rd पोजीशन हासिल की है। पहली बच्ची जिसने 3rd पोजीशन हासिल की है हिजाब फातिमा। हिजाब फातिमा के लिए जोरदार क्लैपिंग। जल्दी आकर हिजाब फातिमा अपना इनाम वसूल करे। इधर से आ जाओ, चलो आ जाओ जल्दी। दूसरी बच्ची जिसने 3rd पोजीशन हासिल की है वो है मिनाहल मुश्ताक। मिनाहल मुश्ताक आकर तीसरी पोजीशन का इनाम वसूल करेगी। जोरदार क्लैपिंग किया करें, क्लैपिंग में कंजूसी नहीं करनी। आप लोग जेलस हो रहे हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं वो इनाम ले रही हैं, आप नहीं ले रहे। उसके बाद 2nd पोजीशन भी 2 बच्चों ने हासिल की है। अब्दुल वासे, अब्दुल वासे क्लास 4 में से 2nd पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा। उसके बाद 2nd पोजीशन हासिल की है मुतीउल हसन। मुतीउल हसन ने क्लास 5 में से 2nd पोजीशन हासिल की है, वो आकर अपना इनाम वसूल करेंगे। 1st पोजीशन प्राइमरी लेवल पर हासिल करने वाली बच्ची का नाम है उमाइमा नूर। उमाइमा नूर आकर अपना 1st पोजीशन का इनाम वसूल करेगी। अब उसके बाद एलिमेंट्री लेवल और मैट्रिक लेवल में जिन बच्चों ने पोजीशंस हासिल की हैं, 3rd पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है उस्मान जुबैर। उस्मान जुबैर अपना इनाम वसूल करेगा। 2nd पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची का नाम है समन अजीज। समन अजीज आकर अपना इनाम वसूल करेगी। और 1st पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची का नाम है हानिया रजाक। हानिया रजाक आकर अपना इनाम वसूल करेगी। उसके बाद जो बच्चे जिन्होंने मुकाबला हुस्न तकरीर के अंदर हिस्सा लिया अपना अपना मेडल वसूल करते जाएंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अनाबिया असगर। अनाबिया असगर आकर अपना मेडल वसूल करेगी। उसके बाद रोमान मुश्ताक, रोमान मुश्ताक आकर अपना मेडल वसूल करेंगे। उसके बाद शीजा इमदाद, शीजा इमदाद आकर अपना मेडल वसूल करेगी। उसके बाद फिजा बशीर है, फिजा बशीर आकर अपना मेडल वसूल करेगी। उसके बाद नूरुलैन क्लास 8 में से अपना मेडल वसूल करेंगी। उसके बाद शानजा मंजूर, शानजा मंजूर आकर अपना मेडल वसूल करेंगी। बच्चा रहा तो नहीं गया। अजवा, अजवा रानी आ जाए, शाबाश, अपना मेडल वसूल करें। और बस कौन इधर आओ। सीरत, सीरत बच्ची जो है बड़ी प्यारी है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये स्पीच करती है, वो आकर अपना मेडल वसूल करेगी। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
ازکا مرتضی اپنا میڈل وصول کریں گی. آج کی آخری میڈل وصول کرنے والی اسٹوڈنٹ ازکا, جلدی سے پہنچے, جلدی آئیں, شاباش, اپنا میڈل وصول کریں آ کے. ادھر آ جاؤ, جوتے سمیت ہی آ جاؤ. چلو شاباش, اپنا میڈل وصول کریں. کلیپنگ کریں جی زوردار. میں درخواست کروں گا قبلہ والد گرامی سے وہ دعا کے لیے 2 منٹ کے لیے ذرا. الحمدللہ زمان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا